السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول ہم تمہارے ہوئے کی ایپیسوڈ۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ 15 کی طرف۔ نئے سال کا پہلا دن نکل آیا تھا جس میں کچھ بھی نیا نہیں تھا سوائے اس کے کہ آج شاہ گروپس کے پروجیکٹ کی لانچنگ تھی۔ اب آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ گاڑی مین روڈ پر لاتے حمدان نے پوچھا۔ شکر الحمدللہ بہتر ہیں، کچھ دیر پہلے بھائی بھابھی آ گئے تو اب مزید اطمینان ہو گیا ہے، اس نے تسلی بخش جواب دیا، جو کل رات کے نسبت اب فریش لگ رہی تھی۔ آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ زخرف نے اسے دیکھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ بھی ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ آج آپ کی پہلی پریزنٹیشن ہے تو کیا فیلنگز ہیں؟ اس نے دلچسپی سے وضاحت کی تو وہ بھی ہنسا۔ نروس اور صرف نروس۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ ایسے کیسے نروس ہیں؟ ہم نے اتنی محنت سے سب تیار کیا ہے، میں نے آپ کی مدد کی ہے، تو آپ کو تو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، اس نے حوصلہ دیا۔ بائی دی وے آج آپ کے پروجیکٹ ون کرنے کی خوشی میں ڈنر میری طرف سے ٹریٹ ہوگا، وہ مزید بولی۔ اور اگر میں ہار گیا تو؟ اس نے براہ راست دیکھ کر ٹٹولا۔ آپ نہیں ہاریں گے، مجھے یقین ہے۔ انداز میں بالا کا اعتماد تھا جو اسے اچھا لگا۔ ویسے آج اگر میں جیت گیا تو میرے پاس بھی آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اب ہمدان گویا ہوا۔ کیسا سرپرائز؟ آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے۔ نہیں ابھی نہیں، جیتنے کے بعد۔ اس نے مسکراتے ہوئے بات گھمائی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ساحل اور امرین بھی میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے مخصوص آفس ڈریس اپ میں تیار گھر سے نکل رہے تھے، جبکہ بچوں کو ڈرائیور کے ساتھ فروہ کے گھر روانہ کر دیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے کہ کار پورش میں آدیان کی گاڑی آ کر رکی۔ وہ رک گئے۔ آدیان گاڑی سے باہر نکلا اور تیزی سے ساحل کی طرف آیا، جس کا حلیہ ملکہ جیسا تھا۔ سرخ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ سپاٹ تھا۔ کیا ضرورت تھی بیچ میں آنے کی؟ آریان نے ایک دم اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ساحل حیران ہوا اور امرین بھی سٹ پٹا گئی۔ تم نے ڈرنک کی ہوئی ہے؟ ساحل کھٹکا۔ اس کی آنکھیں اور منہ سے آتی اسمیل یہ اشارہ دے رہی تھی۔ تم میرے سوال کا جواب دو کہ کیا ضرورت تھی بیچ میں آ کر علیشا کو سب بتانے کی؟ وہ زور سے بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اور راہ سے کہاں غائب تھے تم؟ تمہارا فون کیوں بند ہے؟ ساحل نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ ماتم منا رہا تھا بسنے سے پہلے اجڑنے کا، اس نے تڑک کر جواب دیا۔ آریان یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ امرین نے گھبرا کر پکارا۔ آپ بیچ میں مت آئیں بھابھی، آریان نے اسے ٹوکا۔ ساتھ ہی ساحل نے بھی امرین کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا کہ آریان اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ میں تمہارے کہنے پر لندن سے یہاں آیا، پوری ایمانداری سے تمہارا کیس لڑا۔ تم نے مجھ سے بھابھی کا سچ چھپایا جس کی وجہ سے کیس کمزور پڑ گیا۔ بیچ کا حل نکال کر تمہاری رضامندی سے بچے فروہ کے حوالے کیے، پھر دوبارہ تمہارے کہنے پر علیشا سے دوستی کی اور جو معلومات ملتی گئیں تمہیں بتاتا گیا۔ لیکن کل جب میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا سب سے اہم موڑ طے کرنے جا رہا تھا، علیشا کو بتانے جا رہا تھا کہ میں اسے سچ میں محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، تو تم بیچ میں کیوں آئے؟ وہ اول تا آخر ساری باتیں گنواتے ہوئے آخر میں چلایا۔ ساحل کی سمجھ میں کچھ آنے لگا تھا۔ ابھی تم ہوش میں نہیں ہو آریان، ہم بعد میں بات کریں گے، ساحل نے محتاط انداز میں بات سمیٹنی چاہیے۔ اب بات بچی ہی کہاں ہے؟ تم نے سب ختم کر دیا۔ اب میں اس کے سامنے کٹ کر بھی مر جاؤں گا، وہ تب بھی یقین نہیں کرے گی کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ تم تو اپنی زندگی میں خوش ہو، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اکیلا تو میں رہ گیا نا۔ غصے میں بولتے ہوئے آخر میں اس کی آواز بھر آئی۔ وہ ٹھیک طرح کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ مزید بولنے لگا تھا کہ بے ہوش ہو کر گرا، مگر ساحل نے فوری اسے سنبھال لیا۔ طویل جگہ اور نشے کے باعث اب وہ مزید ہوش میں نہیں رہ پایا تھا۔ ساحل نے اسے کمرے میں لٹا کر کرمداد کو نگرانی سونپی اور خود امرین کے ساتھ میٹنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ کشادہ کمرے میں بڑی سی ٹیبل کے گرد سارے کاروباری حضرات اکٹھا ہونے لگے تھے۔ ساحل، امرین اور زخرف، ہمدان، یہ لوگ سب ایک ساتھ ہی میٹنگ روم تک پہنچے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ چکے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساحل زخرف کو دیکھ کر حیران ہوا۔ وہی جو آپ کرنے آئے ہیں، وہ سپاٹ جواب دے کر اندر چلی گئی۔ ہمدان بھی سادگی سے ساحل کو دیکھتا اس کے پیچھے چلا گیا۔ ساحل، کہیں زخرف نے آپ سے دشمنی نکالنے کے لیے ہمدان کو آپ کا آئیڈیا تو نہیں بتا دیا؟ امرین گھبرا کر نتیجے پر پہنچی کیونکہ اسے زخرف کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ یہ تو اندر جا کر ہی پتہ چلے گا، ساحل نے پرسوچ جواب دیا۔ یہ لوگ بھی اندر آ گئے اور اپنی جگہ سنبھال لی۔ میٹنگ کا آغاز ہو گیا، جس کے بعد باری باری ہر کانٹریکٹر نے پریزنٹیشن دینا شروع کی۔ کچھ کی پیشکش اچھی تھی لیکن قیمت بہت زیادہ تھی، اور جن کی قیمت کم تھی ان کی پیشکش میں خاص دم نہیں تھا۔ قصہ مختصر، مسٹر شاہ کسی سے متاثر ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تبھی ہمدان صدیقی کی باری آئی۔
زخرف نے نظروں میں اسے گڈ لک کہا۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے پریزنٹیشن دینے اٹھا۔ جو ہی اس نے اپنی پیشکش رکھی تو وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ ہمدان کا پورا آئیڈیا وہی تھا جو ساحل نے زخرف کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا، لیکن زخرف کے ساتھ معاملات خراب ہونے پر ساحل نے فار سیف سائڈ آئیڈیا میں کچھ تبدیلی کی تھی۔ لیکن ہمدان جو آفر کر رہا تھا وہ بھی کسی صورت نظر انداز کی جانے والی نہیں تھی، کیونکہ ان سارے باریک پہلوؤں پر زخرف نے اس کی مدد کی تھی، جسے ساحل کے 7 سالوں کا تجربہ تھا، تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ ہمدان کی پریزنٹیشن مکمل ہوتے ہی سب نے اس کے لیے تالیاں بجائیں، جن میں زخرف پیش تھی۔ باقی کی پریزنٹیشن ایک شارٹ لنچ بریک کے بعد جنٹلمین، کمپنی کے نمائندے نے کہا تو سب اٹھ کر باہر آنے لگے۔ بہت زبردست بھائی، اس بار سمجھیں آپ جیت گئے ہیں یہ پروجیکٹ۔ بھائی صاحب کو ایسے ہی کسی آئیڈیا کی تلاش تھی، کیا کمال کی پریزنٹیشن دی ہے۔ مسٹر شاہ کے چھوٹے بھائی نے باہر آتے ہوئے ہمدان کو سراہا جو اس کی جیت پکی کر گیا۔ ساتھ چلتی زخرف کو بھی خوشی ہوئی۔ تھینک یو سر، وہ شکر گزار ہوا۔ سب روم سے باہر آ چکے تھے۔ زخرف، ساحل کے پکار پر زخرف سمیت ہمدان بھی رک کر پلٹا۔ مجھے تم دونوں سے بات کرنی ہے۔ ساحل کی سنجیدہ بات پر دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہوٹل کے ایک دوسرے کمرے میں اس وقت 3 لوگ نہایت سنجیدگی سے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ تم جانتی تھی نا زخرف کے شاہ گروپس کو یہ آئیڈیا میں پریزنٹ کرنے والا تھا، تو پھر تم نے یہ گری ہوئی حرکت کیوں کی؟ ساحل سپاٹ انداز میں گویا ہوا۔ کیونکہ الزام تو آپ لگا ہی چکے تھے، اس لیے جرم بھی کر ہی لیا۔ وہ ذرا نہیں گڑبڑائی۔ سر، میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ ہمدان گویا ہوا۔ ساحل نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو شروع سے ہی یہی لگتا تھا نا کہ میں آپ کے مقابلے آپ کو ہرانے آیا ہوں؟ زخرف سے اس لیے راہ و رسم بڑھا رہا ہوں تاکہ بزنس کی باریکیاں اور آپ کے سیکرٹس جان کر آپ سے آگے نکل سکوں۔ مہذب انداز میں تائید چاہ رہا تھا۔ تو آپ کو بالکل ٹھیک لگتا تھا۔ اگلی بات کے ساتھ ہی ہمدان کے لہجے سے عاجزی غائب اور شادرانہ غرور آ گیا۔ زخرف نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے خول سے باہر نکل آیا تھا۔ تمہارا فین بن کر پاس آنے والا میرا پلان مجھے کچھ زیادہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ تم میرے ساتھ بہت محتاط چل رہے تھے۔ اسی لیے میں نے تمہارا دایاں ہاتھ چرانے کا فیصلہ کیا، یعنی زخرف۔ ہمدان دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالتے ہوئے آپ کا جھوٹا تکلف بھی چھوڑ چکا تھا۔ میرا کام تب اور زیادہ آسان ہو گیا جب تم نے اسے آفس سے نکالا اور یہ جذباتی لڑکی تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے میری مدد کو تیار ہو گئی۔ اس پاگل کو لگ رہا تھا کہ یہ میری مدد کر رہی ہے، لیکن در حقیقت میں اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ طنزی انداز میں زخرف کی جانب پلٹا۔ وہ پتھرائی ہوئی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو گرگٹ کو بھی مات دے گیا۔ اس کا لفظ نشتر بن کر زخرف کے دل میں اترا اور یقین توڑ کر کرچی کرچی کر گیا۔ میں نے کہا تھا نا زخرف، آج اگر میں پروجیکٹ جیت گیا تو تمہیں کچھ بتاؤں گا۔ میں اسی سچ کی بات کر رہا تھا، کیونکہ اب مجھے تمہاری مزید ضرورت نہیں رہی، اس لیے یہ گڈ بوائے بن کر تمہارے آگے پیچھے گھومنے والا ناٹک بھی آج ختم۔ ہمدان نے شفاقی سے اعتراف کیا۔ زخرف کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گرے اور زبان گنگ تھی۔ اب تم چاہو تو دوبارہ اپنے سائے سر کو جوائن کر لو، ورنہ شادی وادی کر کے سکون سے گھر بیٹھ جاؤ۔ یہ بزنس وغیرہ تم جیسے جذباتی لڑکی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ اسے تصحیح آمیز مشورے سے نوازتا بے نیازی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ وہ ٹپ ٹپ برستی آنکھوں کے سنگ تنہا سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ساحل اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے کہا تھا نا۔ کیسے اس نے اچانک یہ سب کچھ بدلا، چہرہ بدلا، ادا بدلی، بات کا ڈھنگ بدلا۔ وہ جس کے لیے میں کہتی تھی لوگوں سے میرا نام بدل دینا، وہ شخص اگر بدلا۔ لنچ بریک کے بعد میٹنگ کا دوبارہ آغاز ہوا، جہاں 2 کانٹریکٹس کی پریزنٹیشن باقی رہ گئی تھی۔ اب ہمارے پاس 2 پریزنٹیشنز باقی ہیں، ایک مسٹر اعجاز احسن کی اور دوسرے مسٹر ساحل مجتبیٰ۔ اعجاز حسن، آپ پہلے ہی گیو اپ کر چکے ہیں، تو اب مسٹر ساحل مجتبیٰ رہ گئے ہیں۔ مسٹر ساحل، کیا آپ پریزنٹیشن دینا چاہیں گے یا گیو اپ کریں گے تاکہ پھر ہم فائنل فیصلہ سنا دیں؟ نمائندے نے پروفیشنل انداز میں بات واضح کر کے جاننا چاہا۔ ہمدان اطمینان سے بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ زخرف بالکل چپ اور اسپاٹ تھی۔ میں اتنی جلدی گیو اپ نہیں کرتا۔ ساحل اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا اور نمائندہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور ساحل نے پریزنٹیشن کا آغاز کیا۔ جیسے ہی ساحل اطمینان سے گویا ہوا اور اپنا موقف رکھا تو ہمدان کا سارا اطمینان ہوا ہونے لگا، جس کی جگہ حیرت نے لے لی تھی، کیونکہ مسٹر شاہ پوری دلچسپی سے ساحل کو سن رہے تھے۔ ساحل جو کہہ رہا تھا یہ وہ نہیں تھا جو زخرف نے ہمدان کو بتایا تھا، بلکہ اس کے سارے پوائنٹ ہمدان والے آئیڈیا سے نہ صرف کئی بہتر تھے، بلکہ وہ ہمدان کے مقابلے بجٹ بھی بہت مناسب آفر کر رہا تھا۔ کل ملا کر شاہ گروپس کے لیے یہ ایک بہترین آفر تھی۔
ساحل کی پریزنٹیشن مکمل ہوتے ہی سب نے اس کے لیے تالیاں بجائیں، جن میں امرین بھی شامل تھی۔ ہم تھوڑی دیر تک آپ کو فیصلہ سناتے ہیں جینٹل مین۔ نمائندہ جگہ پر سے اٹھا، جس کے بعد مسٹر شاہ اور ان کی امپلائیز صلاح مشورہ کرنے دوسرے روم میں چلے گئے۔ باقی سب وہیں بیٹھے ان کے واپس آنے تک باتوں میں مصروف ہو کر ایک دوسرے کی پریزنٹیشن پر تبصرے کرنے لگے، لیکن ہمدان تو سناٹے میں آ گیا تھا، جسے دیکھ کر ساحل کو بے حد لطف آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ واپس آئے تو سب خاموش ہو کر ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ سب کے آفرز پر غور کرنے کے بعد شاہ گروپس اینڈ کمپنی جس نتیجے پر پہنچی ہے، اس کے چلتے اس پروجیکٹ کا کانٹریکٹ مسٹر ساحل مشتبہ کو دیا جا رہا ہے۔ نمائندے نے فیصلہ سنا دیا۔ امرین نے سب کے ساتھ تالیاں بجاتے ہوئے خوشی کے عالم میں ساحل کو دیکھا، جس کے چہرے پر اطمینان مسکراہٹ تھی، اور ہمدان اپنی جگہ ہکا بکا رہ گیا۔ سب اسے مبارکباد دیتے ہوئے روم سے جانے لگے کہ میٹنگ ختم ہو گئی تھی۔ مسٹر شاہ بھی فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب اس بڑے سے میٹنگ روم میں صرف ساحل، امرین، ہمدان اور زخرف رہ گئے تھے۔ ہم بھی چلیں ساحل؟ امرین نے پوچھا۔ چلتے ہیں، پہلے ذرا کسی کو ان سوالوں کے جواب تو دے دیں جو سوچ سوچ کر کوئی پاگل ہو جا رہا ہے، ساحل معنی خزی سے کہتے ہوئے اٹھا۔ ہاں تو مسٹر ہمدان صدیقی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میرے بارے میں ساری معلومات حاصل کر کے میدان میں آؤ گے اور میں تمہارا بایو ڈیٹا جاننے کی کوئی کوشش نہیں کروں گا؟ وہ گویا ہوا۔ تمہارا اچانک میرا فین بن کر آنا، میری تعریفیں کرنا، زخرف سے قریب ہونا، یہ سب دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ تم کیا چاہ رہے ہو۔ تم زخرف کو استعمال کرنا چاہتے تھے نا، تو میں نے تمہیں کرنے دیا۔ فلیش بیک۔ زخرف کچھ دیر قبل ہی آفس سے لوٹی تھی اور نہا کر تازہ دم ہونے کے بعد اپنے بال سکھا رہی تھی، تبھی کھلے دروازے پر ملازمہ آ کر رکی۔ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے بی بی جی؟ اس نے ادب سے اطلاع دی۔ ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ جواب ملنے پر وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ زخرف نے گیلے بال سلجھائے بنا ایسے ہی پشپا چھوڑے، گہرے گلابی کاٹن کے سوٹ کے ساتھ ہلکے گلابی رنگ میں نیٹ کا دوپٹہ کندھے پر لیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں پہنچی تو وہاں موجود شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ساحل تھا، جو دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے ٹہلتا اس کا منتظر تھا۔ سر، آپ اچانک یہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ تم سے کچھ ضروری بات کرنے آیا ہوں، بیٹھو۔ اسے کہنے پر وہ ڈبل صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج دوپہر کو جب میں نے گاڑی میں تمہیں ہمدان کے حوالے سے سخت وارننگ دی تھی کہ اس کی زیادہ ہیلپ نہ کرو، تو تمہیں برا لگا تھا نا؟ اس نے سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے غیر متوقع بات شروع کی۔ زخرف نے دھیرے سے سر ہلایا۔ کیوں؟ نرمی سے سوال آیا۔ کیونکہ سر، مجھے لگتا ہے کہ یہاں آپ تھوڑے تنگ ذہن کے ساتھ سوچ رہے ہیں، جو آپ جیسے اچھے انسان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے بھی طریقے سے اپنا خیال ظاہر کیا۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ اصل بات یہ ہے زخرف کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمدان کون ہے، کہاں سے آیا ہے، مجھ سے اتنا متاثر کیوں ہے، تم سے اتنا قریب کیوں ہو رہا ہے، اور اسی سوچ کے چلتے میں نے اس کی معلومات اکٹھا کی ہیں۔ اس نے برا مانے بنا جواب دینا شروع کیا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ باپ ایک کرپٹ پولیس والا تھا، ماں اپنے علاقے کے نام نہاد کونسلر۔ نہیں سر، اس کی ماں کا تو اس کی پیدائش کے وقت ہی انتقال ہو گیا تھا، اس نے خود مجھے بتایا۔ زخرف اچانک بول پڑی۔ جھوٹ بتایا ہے؟ اس کی ماں کا انتقال 8 سال پہلے تب ہارٹ اٹیک سے ہوا تھا جب اس کا باپ ڈاکوؤں کے ساتھ ہوئے ایک مقابلے میں مارا گیا تھا۔ یہ دیکھو۔ ساحل نے جیکٹ کی جیب سے اخبار کی کٹنگ نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ وہ تھام کر پڑھنے لگی۔ یہ ایک بہت پرانے اخبار کی کٹنگ تھی جس پر خبر چھپی تھی کہ نواز صدیقی نامی پولیس اہلکار ڈکیتوں سے ہوئے مقابلے میں ہلاک۔ شوہر کی موت کا صدمہ برداشت نہ کرتے اس کی بیوی بشریٰ خاتون تھی، ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئیں، جو علاقہ کونسلر تھیں۔ ساتھ ہی ایک تصویر چھپی ہوئی تھی جس میں نوجوان ہمدان ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ کھڑا تھا۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا کہ بشریٰ خاتون کی کونسلر بننے کے موقع پر اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ تصویر۔ یہ پڑھ کر زخرف نے بے یقینی کے عالم میں ساحل کی جانب دیکھا۔ ماں باپ کو دیکھ لالچی تو وہ پہلے ہی تھا، اور ان کے جانے کے بعد پھر اس نے دولت کو ہی نصب العین بنا لیا۔ یہ بزنس کی پڑھائی کر رہا تھا، ساتھ اس نے کاروباری لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا۔ ماں باپ کی چھوڑی گئی جمع پونجی سے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، اپنا رہن سہن بدلا، اور اب اس کا ارادہ بڑی ریس میں کودنے کا ہے۔ ساحل نے مزید بتایا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جس شخص کا بیک گراؤنڈ ایسا ہو، کیا اس پر آسانی سے بھروسہ کرنا چاہیے؟ ساحل نے اس سے جواب مانگا۔ وہ ابھی تک حیران تھی۔ یہ سب سچ میں شاکنگ ہے سر، لیکن وہ پل بھر کو رکی۔ لیکن اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر جنرلی دیکھا جائے تو وہ ترقی کرنے کی کوشش ہی کر رہا ہے، ورنہ نشے یا چوری چکاری جیسی غلط حرکتوں میں بھی پڑ سکتا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کی وکالت کرنے لگی۔ ساحل اسے بغور دیکھنے کے بعد گہری سانس لے کر گویا ہوا۔
تمہاری بات ٹھیک ہے کہ وہ ترقی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر یہ کوشش محنت نہیں ہے بلکہ شارٹ کٹ ڈھونڈنا ہے، جیسے کسی کی سیکرٹ چرا لینا، اور ہو نہ ہو یہ میرے پیچھے اسی لیے آیا ہے۔ ساحل نے اس کی بات رکھتے ہوئے ایک دوسرے پہلو کو اجاگر کیا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں سر؟ وہ بھی ماننے کو راضی نہیں تھی۔ کیونکہ میں نے میٹھی چھریوں کے زخم بھگتے ہیں، تبھی میں انہیں پہچانتا ہوں، اس نے رسان سے ترکی بدل کے جواب دیا۔ وہ پل بھر کو چپ ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا ہمدان کا میرے ڈرائیور سے بات چیت کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ ساحل نے اچانک سوال کیا۔ نہیں، لیکن میں مسلسل کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ آتے جاتے میرے ڈرائیور سے باتیں کرتا ہے، اور ہو نہ ہو وہ اب تک اسے رقم دے کر خرید چکا ہوگا تاکہ وہاں سے بھی معلومات دے سکے اس کے بارے میں۔ جو مجھے ایک اور بات پتہ چلی ہے جو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابھی بس یہ سنو کہ میں نے آج تمہیں جان بوجھ کر ڈرائیور کے سامنے گاڑی میں ڈانٹا اور ہمدان سے دور رہنے کا کہا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا شک صحیح ہے یا نہیں۔ اگر میں غلط ہوں تو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلے گا، لیکن اگر میں صحیح ہوں تو ڈرائیور اب تک ہمدان کو اطلاع کر چکا ہوگا، اور اب اس سے پہلے کہ تم ہمدان سے کنارہ کشی کرو وہ تمہیں اپنی صفائی دینے ضرور آئے گا۔ ساحل نے ساری کڑیاں جوڑتے ہوئے پیشن گوئی کی۔ اگر وہ واقعی نہیں آیا تو کیا آپ اسے اپنے ساتھ کام کرنے دیں گے؟ زخرف کے معصوم سے سوال پر ساحل کو بے حد ترس آیا۔ اگر وہ نہیں آیا تو میں اس کے ساتھ کام بھی کروں گا، اس کی مدد بھی کروں گا، اور تم کہو گی تو تم دونوں کی شادی بھی کرا دوں گا۔ ساحل کی آخری بات پر اس نے چھینپ کر نظریں جھکا لیں۔ وہ اس کا حال دل سمجھ گیا تھا۔ لیکن اگر وہ آ گیا تو پھر تم وہ کرو گی جو میں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ ساحل نے مزید کہتے ہوئے تائید چاہی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا، جو دل میں شدت سے دعا گو تھی کہ کاش وہ نہ آیا اور ساحل غلط ثابت ہو جائے، مگر وہ آ گیا۔ ساحل جا چکا تھا، وہ اپنے کمرے میں تھی جب ملازمہ نے اس کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ ڈر گئی تھی لیکن پھر بھی اس کی بات سنے ڈرائنگ روم میں آئی۔ آپ یہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی میں اچانک آنے کے لیے سوری، امید ہے برا نہیں لگا ہوگا۔ وہ معذر جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا، جسے نہانے کے باعث زخرف کا یہ نکھرا نکھرا سا روپ کافی پیارا لگا۔ نہیں نہیں، برا نہیں لگا، بس آپ کو یہاں دیکھنے کی امید نہیں تھی۔ وہ نارمل ہوتی آگے آئی۔ امید تو مجھے بھی نہیں تھی کہ اس خودغرض دنیا میں کوئی اتنا مخلص مل جائے گا۔ اس کے انداز میں بے پناہ قدر تھی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ تھوڑی الجھی۔ آپ کو کال کرنے سے پہلے میں نے اسی مسئلے کے لیے کئی لوگوں کو کال کی تھی، جن میں سے کچھ تو میرے اچھے دوست بھی تھے، مگر ان سب نے گول مول جواب دے کر مجھے ٹال دیا۔ ایسا لگ رہا تھا سب اپنا سیکرٹ بتانے سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں میں ان سے زیادہ کامیاب ہو کر ان کے مقابلے پر ہی نہ آ جاؤں۔ لیکن سچ کہوں تو مجھے کسی کے سیکرٹس نہیں جاننے، مجھے تو بس گائیڈنس چاہیے، جو کوئی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ لیکن آپ وہ واحد انسان تھیں جس نے پوری مخلصی کے ساتھ میری مدد کی، اور اسی وجہ سے میٹنگ اتنی اچھی گئی، تو بس اسی کے لیے آپ کو شکریہ کہنے آیا ہوں۔ اس نے سادگی سے وضاحت کی، اور زخرف اسے دیکھتی چلی گئی۔ وہ انہیں خدشات کی وضاحت دے رہا تھا جو ساحل نے اٹھائے تھے۔ وہ وہی ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حال جب تم نے خدا کا میرے شک پر یقین کی مہر لگا دی اور زخرف نے مجھے بتایا، تب میں نے تمہاری چال تم ہی پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ میرا زخرف پر شک کر کے اسے جاب سے نکالنا، زخرف کا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تمہارا ساتھ دینا، تمہیں میرے جھوٹے آئیڈیاز اور سیکرٹس بتانا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے زخرف پر حیرانی کے ساتھ غصہ کرنا تاکہ تم اوور کانفیڈنس ہو کر اصلیت اگل دو، یہ سب میرا سوچا سمجھا کھیل تھا، جو میرے کہنے پر زخرف تمہارے ساتھ کھیل رہی تھی، اور آخرکار اس کھیل میں پھر سے جیت میری ہوئی۔ ساحل نے اول تاخیر ساری بات منوان بتا کر آخر میں اپنی جیت کا اعلان کیا۔ ہمدان یہ سب جان کر دنگ رہ گیا تھا، اور اس سب سے انجان امرین بھی حیران تھی، اور زخرف وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، لیکن فی الحال ان سب کی وضاحت کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جلدی وہ تمہیں خود پتہ چل جائیں گی۔ اور ہاں، زخرف کو کیا مشورہ دیا تھا تم نے کہ یہ بزنس وغیرہ تمہارے جیسی جذباتی لڑکی کے بس کی بات نہیں ہے؟ ساحل کو اچانک یاد آیا۔ میں تو کہوں گا کہ تم یہ سب چھوڑ کر سیاست میں چلے جاؤ، کیونکہ یہ بزنس وغیرہ تم جیسے چال باز شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ زخرف جیسی سمجھدار لڑکی ہی سنبھال سکتی ہے، جسے ایمانداری سے محنت کرنا آتی ہے۔ ساحل نے اس کے تصدیق آمیز الفاظ واپس لوٹاتے ہوئے زخرف کا مرتبہ مزید بڑھا دیا۔ وہ کچھ نہ کہہ پایا۔ امرین، زخرف، چلو، ابھی ہمیں اس پروجیکٹ پر بہت سارا کام کرنا ہے جو ہم نے ابھی جیتا ہے۔ ساحل ہمدان کو دیکھ کر جتاتے ہوئے کسی فاتح سلطان کی طرح وہاں سے چلا گیا، جس کی امرین نے بھی تقلید کی۔ اب وہاں بس یہ دونوں تھے اور گہری خاموشی۔ ہمدان بھی برہمی اور بے بسی سے دانت پیسے جانے کے لیے اٹھا، جو جیت کے بے حد نزدیک آ کر منہ کے بل گرا تھا۔ سنو! زخرف کی پکار نے قدم روک لیے۔ وہ پلٹا۔ زخرف آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی مقابل آ کھڑی ہوئی۔
جتنی بار ساحل سر نے تم پر شک کیا اتنی بار میرے دل میں ایک امید جاگی تھی کہ شاید اس بار ان کا شک غلط ثابت ہو جائے، لیکن تم ہر بار انہیں صحیح ثابت کرتے آئے۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے انکشاف پر میں اس لیے نہیں روئی تھی کہ مجھے تمہارے دھوکے سے دھچکا لگا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم دھوکہ دو گے، مگر دل میں کہیں ایک ہلکی سی امید تھی کہ شاید تم ایسا نہ کرو اور میں غلط ثابت ہو جاؤں، لیکن تم نے ایسا کیا اور میں روئی تھی اپنے صحیح ثابت ہونے پر کہ ہاں تم دھوکہ دو گے، اور تم نے دے دیا۔ اب کی بار اس نے آنکھیں نم نہیں ہونے دیں۔ تمہارے لیے بس وہ میرا آخری رونا تھا، اب تم مر بھی جاؤ گے تو مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ بس مضبوطی سے کہتی بات مکمل کر کے کسی فاتح ملکہ کی طرح وہاں سے چلی گئی، جبکہ ہمدان وہیں کھڑا رہ گیا، جس کے ہاتھ نہ دولت آئی نہ محبت، بلکہ چھیننے کا لالچ اسے تہہ دامن کر گیا تھا۔ جی تو جناب، تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسا لگا آپ کو یہ ٹوسٹ؟ تو مجھے تو بہت مزہ آیا اور شاکنگ تھا کافی کہ ساحل سب جانتا تھا اور زخرف بھی اس پلان کا حصہ تھی جو ساحل نے بنایا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا تھا ایسا؟ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے اب، اللہ حافظ۔